وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی ذات ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. سونے پر, اٹھنے پر, جاگنے پر, آنے پر, جانے پر ہمارے ہر عیب سے باخبر, ہمارے سارے معاملات کو جانتا ہے. ہماری سانسیں کتنی ہیں گنا ہوا ہے. کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ کو پتا ہے. اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. ہمیں بہت گہرائی سے جانتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, رگ جان سے زیادہ قریب ہے. وہ اللہ ہم سے محبت کی وجہ سے ہمیں اتنے موقع دیتا ہے کہ میرے بندو تم نے مجھے یہاں ناراض کیا, یہاں ناراض کیا, یہاں ناراض کیا. ہر جگہ موقع دیتا ہے, ہر جگہ صبر کرتا ہے, ہر جگہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے, ہر جگہ ہر وقت اپنے عذاب کو نہ صرف روکتا ہے بلکہ زمین چیختی ہے کہ میرے اوپر گناہ کر رہا ہے. سمندر چیختے ہیں اجازت دیں, میری زمین پر ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کو ڈبو کے رکھتے ہیں. ہوائیں چیختی ہیں اللہ کے سامنے, فرشتے پکارتے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور یہ آپ کے نافرمان, یہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے, یہ سرکشی کر رہا ہے. چیختے ہیں اللہ کے سامنے, صبح کے وقت بھی, شام کے وقت بھی اللہ کے سامنے بندے کی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے بندوں نے یہاں تجھے ناراض کیا, تیرے بندوں نے یہاں تجھے ناراض کیا. یہ پکار مچی ہوتی ہے. سب انسان کے دشمن بنے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بنایا, بارشوں کو ہمارے لیے برسایا, ہواؤں کو ہمارے لیے مہکایا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا, 7 آسمان, وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ہم باغات ہو گئے ہیں, رات کا دن کا ایک نظام بنا, اس لیے أأنتم أشد خلقا أم السماء, تمہیں بنانا مشکل یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل. بنا کے دکھایا. اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو, نظر اٹھا کے دیکھو, کیا تمہیں اس کے اندر کوئی شگاف, کوئی رمق, کوئی کریک, کوئی نشان نظر آتا ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور, کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. نظر بار بار لوگے, بار بار آئے گی,
بار بار چاہیے. ارے دیکھو خود دوربینیں لگاؤ, دوربینیں لگاؤ. ہل ترا من فطور, ہل ترا من فطور. تمہیں کوئی کہیں سے کوئی نشان, کہیں سے کوئی فطور, کہیں سے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ہاں بنایا ہے کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے لیے بنایا ہے, تمہارے چوپایوں کے لیے. سبحان اللہ نے یہ سارا نظام بنایا. نظام بنانے کے بعد یہ لگا دیا کہ یہ تیرے لیے بنایا, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے اجتماعی طور پر نہیں, ہم سب کے لیے انفرادی طور پر بھی بنایا, اجتماعی طور پر بھی بنایا. یعنی میرے اکیلے کے لیے بھی بنایا ہے اور ہم سب کے لیے بھی بنایا ہے. یہ سارا نظام چیخ رہا ہے اللہ کے سامنے. بارشیں, ہوائیں اور ساتھی نالے چیخ رہے ہیں, زمین چیخ رہی. اللہ جواب فرماتا دعو عبدی, دعو عبدی. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں چھوڑو میرے بندے. ان کا عبدکم فشأنکم بہ, تمہارے بندے ہیں اگر تو تمہارے بندے تو پکڑ لو, چڑھ جاؤ, پسند کر دو. ان کا عبدی, اگر تو پھر میرے بندے تو منی وإلی عبدی, میں جانوں میرا بنتا جائے. ہر وقت نظر رکھے گا. آسمان سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہو, رگے شاہ رگے جان سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے اللہ, کہتے کہ میں نے تمہارا ہاتھ بھی لگایا ہوا ہے, میں نے تمہارا ہاتھ بھی لگایا ہوا ہے. انہیں چھپ کے بھی دیکھا ہوں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, تمہاری باتیں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. ما يلفظ من قول, تم کوئی بھی بات کا تلفظ کرو. رقیب عتید, پیچھے بیٹھے ہوئے, پیچھے بیٹھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تم جو بول رہے ہو لکھا جا رہا, جو کہہ رہے ہو, جو زبان سے نکال رہے ہو, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی, ہر چیز سامنے آ رہی. یہ سارا نظام چلتا ہے. اس سارے نظام کو جاننے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں چھوڑو میرے بندے کو, چھوڑو میرے بندے کو. یہ کبھی تو میرا ہوگا, یہ کبھی تو میرا ہوگا. پھر انسان ہی پکار اٹھے, کہتے ہیں اللہ جی اس کو تو چھوٹ دی ہوئی ہے, یہ تو ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, تکلیف پہ تکلیف کیے جا رہے ہیں, اس کو کیوں چھوڑ دی؟ کہتے ہیں فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. فلا تحسبن اللہ غافلا, ابھی کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کو بھول گیا ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے تو بھول گیا ہے. کھاؤ حرام, کرو چوریاں, مارو ڈاکے, لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. اللہ نے کھلا نہیں چھوڑا, کسی کھلا نہیں چھوڑا کہ اپنی مرضی سے جو چاہو دیکھو, جو چاہو سنو, جو چاہو بولو, جو چاہو کہو, جو چاہو لکھو. اپنی مرضی نہیں کی. کرنے میں ظلم کرو گے, اللہ کو بھول جاؤ گے تو فلا تحسبن اللہ غافلا, غافل نہیں سمجھنا اللہ کو. اما يعمل الظالمون, ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا اصلی مطلب ہے نقصان کرنا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا یا آدم انت وزوجک الجنہ اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما, پیڑ بھر کے کھانا جو بھی کھانا, ولا تقربا هذه الشجرہ, اس شجر کے پاس, اس درخت کے پاس آنا بھی نہیں, فتکون من الظالمین, اپنا نقصان کر لو گے.
ظلم کیا ہوتا ہے؟ اپنا نقصان. ظالم اصل میں کسی دوسرے کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تو تم نے ان کو طلاق دینی ہے، اگر تو تم نے ان کو طلاق دینی ہے تو طلاق دو. فامسکوہن بالمعروف اور سرحوہن باحسان. ان کو یا تو صحیح طریقے سے رکھو، جس بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو ہم دو راستے ہیں، یا تو صحیح طریقے سے اس کو رکھو اور سرحوہن باحسان، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یعنی کوئی ہدیہ دے کے اس کو چھوڑو. لیکن اس کو رکھ کے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے اوپر ظلم کرو گے تو حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو آخرت کے اعتبار سے. کیونکہ پتہ نہیں آپ انٹریز کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے. جو انٹریز ہوتی ہیں نا آج کل کی اکاؤنٹنگ کے اندر، اور ڈبل انٹریسٹ سسٹم ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے ڈبل انٹری ہوتی ہے. بطور مثال آپ نے 100 روپے دیے اور چینی لے لی، ٹھیک ہے؟ 100 روپے دیے، چینی لی، تو آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 100 روپے گئے؟ نہیں، 100 روپے گئے اور چینی آ گئی. یہ دو چیزیں ہوئی. یعنی ایک اور ہوتا ہے، دوسرا اور ہوتا ہے. ایسا اکاؤنٹنگ میں ہوتا ہے. ایک چیز ایکسپینس میں ہوتی ہے، دوسری چیز ایسٹ میں آ جاتی ہے. تو خیر یہاں تو وہ ایسا نہیں. تو ہر چیز میں یہ سسٹم ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر کچھ کریں گے تو وہاں پر کچھ انٹری لکھی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ظلم کریں وہاں پر کچھ بھی نہ لکھا جائے. ایسا نہیں. پیسے دے دیں چینی نہیں ملے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بال کرا تو چھکا نہیں لگے گا چھکا بھی لگے گا، بولڈ بھی ہوگا. تو یہ یہاں پہ ہم کوئی کام کریں اور وہاں پہ وہ لکھا نہ جائے، نہیں ہوتا ایسے. دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اس نظام کے اوپر چیزیں چلتی ہیں. ہم یہاں کچھ بھی کریں اللہ کے ہاں اس کو لکھا جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس کا پودا بنتا ہے. اللہ کے ہاں اس کا ایک شکل بنتی ہے. بڑے ایک بزرگ تھے تو بڑی اچھی نماز پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت نماز پڑھتے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے. کہا کہ حضرت والا میں نماز پہ بہت محنت کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جی مجھے نماز ایک شکل میں دکھائی ہے کہ میری نماز روز قیامت کس شکل میں آئے گی. کہ ہر عمل کی ایک شکل ہوتی ہے، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی شکل بنتی ہے. جو یہ عالم ناسوت ہے اور عالم مثال میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے. آپ صحیح پر بیٹھ جانا، ایسے بندہ لگتا ہے کہ مستقبل ہو کے بیٹھا. ہاں جی بولو جی کی کرنا ہے. وہ گئے تھے نا رشتہ لینے کے لیے تو اس کو پکڑ کے مارا. پھر ضرورت کیسی ہمارے بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا، خوب مارا پٹائی کیا. تو باہر نکلتے کہتے پھر میں انکار ہی سمجھا. آپ ایسے ہی بیٹھے پھر میں انکار ہی سمجھا. تو بھائی اللہ تو کیا کہہ رہا تھا، عالم ناسوت میں اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن عالم مثال میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے. کوئی آپ کو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو گالی دے، ٹھیک ہے، دل میں اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ، سو تھینک فل ٹو یو. آپ کا بہت شکریہ. نوازش مکرر ایک مطلب اور ایسے ہوتا ہے، دل میں برا لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس برا لگنے کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، جس کو ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ہو جائے. مسترف ہو جاتا. تو ہر عمل کی ایک شکل ہوتی ہے. عالم ناسوت میں وہ عمل نماز ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ نصرت ہے. مستعین بالصبر والصلاۃ.
کہ نماز کے ذریعے سے مدد ہو. اللہ کے ہاں وہ ہیلپ ہے. ہمارے ہاں کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے ہاں روکڑا ہے, اللہ کے ہاں اولاد ہے, اللہ کے ہاں ازواج ہیں, اللہ کے ہاں جنت ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس عمل کے عوض ان کو جنت مل رہی ہے. وہ کیا مل رہی ہے بھائی؟ آپ تو کوٹ رہے ہیں نا اس کو, اور آؤٹ پٹ کیا ہو رہا ہے؟ سوئی بن کے نکل رہی ہے. آؤٹ پٹ سوئی بن کے نکل رہی ہے. ہم تو چھیل رہے ہیں لیکن بعد میں وہ مسواک بن رہی ہے. تو بھی آپ نے تو مسواک کے اوپر چھری رکھی تھی, چوری کر دی, تھوڑی رکھی تو بن گئی نا. پینسل شارپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پینسل شارپ کرنے کے بعد ایک دوسری شکل میں سامنے آ جاتی ہے. تحریر لکھنے کے بعد کاغذ ایک دوسری شکل میں آ جاتا ہے. ایسے ہم یہاں ایک عمل کرتے ہیں, وہ عمل وہاں ایک دوسری شکل میں آتا ہے. وہ عالم مثال میں ایک دوسری شکل ہوتی ہے. وہ عالم مثال کی ایک دوسری شکل ہے, وہ ہمارے سامنے دنیا میں آ نہیں سکتی. جب ہم اس عالم میں جائیں گے تو پھر ہم شکل دیکھیں گے کہ وہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا وہ اس پرچے کو, اس میں تو سب کچھ آ گیا, اس میں تو سب کچھ آ گیا جو میں نے کیا تھا. لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ چھوٹی بات بھی لکھ دی, بڑی بات بھی لکھ دی. کیا ہے یہ ہے کیا چیز؟ انسان حیران ہو جائے گا, حیران ہو, پریشان ہوگا. اس چھوٹے سے کاغذ کے اوپر ہر چیز آ کے سیکھے گی, اور ان اعمال کی ایک شکل ہوگی. وہ اعمال ایک صورت میں آئیں گے. حفظ قرآن کی ایک شکل ہوگی, تو تلاوت قرآن کی ایک شکل ہوگی. حفظ قرآن کی شکل کیسی ہوگی؟ حفظ قرآن کی شکل اس سواری کی ہوگی کہ اس کو استعمال کرتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا جنت پر, چڑھتا جائے گا جنت پر. یعنی آپ کہیں یار گلی میں کشتی تو چلا کے دیکھو, کشتی پانی میں چلتی, گلی میں نہیں چلتی. حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے نا, یہاں خشکی ہے اور یہاں کشتی بنا رہے ہیں, کیسا آدمی. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح کا خاموش, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, وہ تو میرے سامنے بنا رہے. ان کے سامنے ان کو بولنے دو, بک بک کرنے دو, یہ جو بولتے ہیں بولنے دو, تم ہمارے سامنے بناتے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہو, یہ کہہ رہے ہیں کہ خشکی میں کشتی چلے گی, کیسے چلے گی, ممکن ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا جو مسکن تھا, یعنی رہنے کی جو جگہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی, وہ جو جگہ تھی وہ سمندر سے بہت دور ہے. میں نے اس کی لوکیشن آؤٹ کی تھی. اب حضرت نوح علیہ السلام کا جب درس دیا تھا تو سمندر سے دور تھی, لیکن سمندر وہاں پہ کیسے آیا, کس طرح اللہ نے وہ فارغ تندور پھوٹا, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا یہ کشتی خشکی پہ کیسے چلے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام خاموش, پھر جب پانی آیا تو پھر اس میں چلے گی. جی, ہر چیز اپنی جگہ پہ چلتی ہے, ہر چیز اپنے مقام پہ چلتی ہے. ایسی ہمارے جو اعمال ہیں وہ اعمال یہاں اور شکل میں, وہاں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں. وہ عالم مثال میں یہاں اس کی شکل صدقے کی ہے, اس شکل میں پیسے جیب سے جا رہے ہیں, پیسے جیب سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. آج کل جو حضرت والا کی کتاب دنیا کی حقیقت ہے نا, اس کے اندر حدیث نمبر 110 ہے. اس میں اللہ کے نبی نے 3 باتوں پہ 4 قسمیں کھائی کہ اللہ کی قسم صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی, اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہماری اکاؤنٹنگ کہتی کمی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں نکالتے جو اللہ اوپر سے دیتے ہیں, اور دینے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا عام طور پہ. ہاں, کبھی اللہ آزمائش دیتے تو یہ الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ دیکھیں بخیل لوگ کنگال, عام طور پہ بخیل لوگ بیچارے پسے ہوتے ہیں, ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کچھ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, اور بیچارے ترس کے کھاتے ہیں, اور یہ کھائیں گے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. ہمارے ایک ٹیچر تھے, عالم دین تھے ماشاء اللہ, مفتی بھی, تو اکنامکس پڑھاتے تھے. اکنامکس پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے؟ آپ نے تو پڑھی ہوگی. اکنامکس کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پیسے کس طرح خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اکنامکس کے اندر بتاتے ہیں پیسے کس طرح خرچ کرنے ہیں. سمجھ آئے
پیسے خرچ کرنے کا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے, کون سی چیز سب سے پہلے لینی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر ڈسٹریبیوشن آف انکم ہوگا, مال کی تقسیم. اچھا روٹی کے لیے اتنے پیسے, چنے کے لیے اتنے پیسے, دال کے لیے اتنے پیسے, گوشت کے لیے اتنے پیسے, یہ ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر وسائل میرے کون کون سے, ان کی تعین ہوگی. پھر اس کے بعد میں زیادہ اپنی چیز کو ترقی کیسے دے سکتا ہوں, یعنی پورا طریقہ کار ہے میرے پاس. اگر 100 روپئے تو اس کو کس طرح خرچ کرنے کے افیکٹولی سب سے زیادہ اچھے طرح خرچ ہو جائیں. بور تو نہیں ہو رہے ہم لوگ, ہم پڑھتے ہوئے بور ہو جاتے تھے نا, اس لیے حد سے پوچھ رہا ہوں. تو ایک دن نا میں جامع رشید میں پڑھ رہا تھا, ایک دن اس سے جی ہے, میں نے کو صحیح تشریف ہے, ناشتہ کرایا. پھر اگلے دن پھر ناشتہ کرایا, کیونکہ میں نے فجر پڑھا کے وہیں سے نکلنا ہوتا تھا. تو کبھی تو گھر میں ناشتہ کر لیتا تھا, کبھی وہیں جا کے, کبھی زیادہ بھوک لگتی تھی تو وہاں کر لیتے تھے. تو وہاں ناشتہ کیا. پھر ایک دفعہ یہ 6-7 مہینے کے لیے چلے گئے تو وہیں کرنا ہوتا تھا. تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ ڈیڑھ گزر گیا. تو سر جی میرے ساتھ ہی ناشتہ کرتے تھے. تو میں نے سر جی کو ایک دن کہہ دیا, میں نے کہا سر جی اکنامکس والے کنجوس ہوتے ہیں. میں نے ہمیشہ اکنامکس والوں کو کنجوس دے گیا. میں تنگ آگے نہیں کہ میری تو سعادت تو سر جی کھا رہے کہنے لگا بھائی تم نے سچ بولا ہے, تم نے بالکل سچ بولا ہے. یہی ہوتا ہے جو اس پہ اتنا دھیان دیتے, دیکھ کے خرچ کرنا, دیکھ کے خرچ کرنا چاہیے, کچھ اپنی سیونگ رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ سخاوت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک, بخیل ہمیشہ مفلس رہتا ہے, تلاش رہتا ہے. ہمارے دین نے, آپ کو پتہ نہیں میں نے بات بتائی تھی نہیں بتائی, ہمارے دین نے غنا کو پسند کیا, غریبی کو پسند نہیں کیا. عام طور پہ ہم لوگ سنتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 دن کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی. وہ تو امت کے غریبوں کو تعلیم تھی, اس لیے کہ امت میں اکثر لوگ غریب ہوں گے. لیکن دین نے تو پسند غنا کو کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. اتنے دلائل ہیں نا کہ دینا شروع کروں تو شاید گھنٹہ لگ جائے. 1-2 سناتا ہوں آپ کو, سناؤ, چلو جی سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر خطرے کی خبر ملی. اب باہر نکلے تو میں کہ طلحہ اپنا گھوڑا لے آؤ. حضرت طلحہ دوڑ کے گیا اور اپنا گھوڑا لے آیا. وہ گھوڑا مدینے کا بڑا مشہور گھوڑا تھا. آپ جلدی سے حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ زین کستوں, آپ نے فرمایا نہیں چھوڑو. آپ گھوڑے پہ بیٹھے اور گئے اور ٹانگوں پہ زور دے کے جو بیٹھنے, یہ بڑا بہادری کا کام ہوتا ہے, ورنہ گھوڑا جتنی تیز بھاگ ہے. آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انی وجدتہ لبحرا, اس کے درمیان میں نے تو اس کو مرسیڈیز پایا, میں نے اس کو سمندر کی طرح پایا کہ ایسے جیسے کہ اس کی ٹانگیں تو بہت تیز حرکت کرتی ہیں لیکن اس کی پیٹھ بالکل ساکت ہے. یعنی اس کو اردو زبان میں کہیں گے, اردو زبان میں کہ اس کے شاکس تو بہت زبردست ہیں, اور لیکن سپیڈ اس کی, انجن اس کا بہت تیز ہے, کہ بھاگتی بہت تیز ہے لیکن جھٹکا نہیں آتا. کیا آپ نے منع کیا ہے؟ اتنا مہنگا گھوڑا رکھے, شرم نہیں آتی. چلا اتنا یہ صدقہ کرنا چاہیے تھا سر, آپ نے تو نہیں فرمایا. عشرہ مبشرہ جانتے ہیں کون سے صاحب ہیں؟ نہیں, آپ نے بہت سے صحابہ کو کہا یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی. بہت سے صحابہ کو فرمایا آپ نے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا, یہ جنت میں میرا حریف ہوگا, ساتھی ہوگا, مصاحب ہوگا, یہ جنت میں میرا وزیر ہوگا, یہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین سیدہ شباب. اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا. حضرت عباس کے لیے دعا, حضرت عباس کے خاندان کے لیے دعا, حضرت فضل بن عباس کے لیے دعا, کتنے کتنے صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں. لیکن یہ عشرہ مبشرہ ٹاپ کے 10 آدمی ایک ہی مجلس میں فرمایا. ابو بکر جنت تھی, عمر جنت تھی, عثمان جنت تھی, علی جنت تھی, یہ جنت تھی.
ان ٹاپ کے 10 بندوں میں صرف ایک غریب تھا، باقی سب امیر تھے. سمجھے؟ باقی سب امیر تھے. ہم نے ہمارے دارالفتہ صادق آباد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنخواہ کا حساب لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنخواہ 2 لاکھ سے اوپر کی تھی. ٹھیک ہے، جب وہ بنے تھے. اور درمیان میں جو آٹا لینے کا ایک واقعہ مشہور ہے اس طرح کی ہے تو کمزور روایت. حضرت ابوبکر صدیق کا جو بیت المال میں جو وظیفہ تھا وہ پاکستان کے 2 لاکھ روپے مہینے کے بن رہا ہے. ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ اس سے زیادہ تھا، حضرت عثمان کا وظیفہ اس سے زیادہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ ان صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ ہے اور انہوں نے بدری صحابہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا. جو بدری صحابہ اس وقت موجود تھے تقریباً 100 سے اوپر بدری صحابہ تھے. ہر ایک کو 4-4 ہزار دینار ہدیہ بھیجتے تھے. بعضوں نے کہا ایک دفعہ واقعہ ہو 4-4 ہزار دینار کا مطلب ہے کہ آج کے تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ ایک کہاں سے کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے جناب. اور اس کے باوجود جب انتقال ہوا تو انتقال میں 9 کروڑ 86 لاکھ دینار تھے. اور کاٹنے والی آریاں جس سے لکڑی کاٹتے تھے اس سے سونا کاٹا گیا. اتنا زیادہ کہاں سے سونے کاٹنے والی آریاں لے کے آئیں گے؟ لکڑی کاٹنے کلاڑوں سے سونا توڑا. اشرم مبشرہ دسترخوان لگا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے پورا باغ صدقہ کر دیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت علی کو دیکھا زرہ بیچ رہے ہیں. غلام کو بھیجا تو خرید کے لے آؤ 480 دینار میں 480 درہم میں 480 درہم میں زرہ لے کے آ گئے. اگلے دن اٹھے اور پھر زرہ بھی حضرت علی کو ہدیتاً واپس کر دی کہ یہ آپ کی زرہ ہے. اگلے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو گھر کے دروازے پہ 400 درہم کی تھیلیاں رکھی ہوئی 100 درہم کی 4 تھیلیاں رکھی ہوئی اور اس کے اوپر لکھا ھذا ضرب الرحمن، یہ رحمان کی طرف سے حضرت عثمان کے لیے بھیجی گئی. دین نے چلے یہ تو ہو سکتا ہے میں غلط قصے سنا رہا ہوں. دین کا بہت بڑا باب ہے زکوٰۃ کا. یہ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ غریب پہ امیر پہ؟ دین کا بہت بڑا باب ہے صدقات کا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ. یہ اتنا بڑا باب ہے صدقات کا. یہ صدقات کا باب کس پہ لگتا ہے؟ عمراء پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بڑا باب ہے اجرت کی تعیین کا. اجرت کی تعیین کس نے کرنی؟ مزدور نے کرنی ہوتی ہیں یا فیکٹری مالک نے کرنی ہوتی ہیں؟ جی دین کا بہت بڑا باب ہے نکاح کا. نکاح میں سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ حق مہر. تم میں سے اگر کوئی استعداد رکھتا ہے تو فلیتزوج، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے. ٹھیک ہے. اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو چپ کر کے بیٹھے تو کوئی ضرورت نہیں نکاح کرنے. پھر نکاح کے اندر حکم متوجہ نان نفقہ اگر دے سکتے ہو تب نکاح کرو. اگر اولاد کی پرورش کر سکتے ہو تب نکاح کرو. نہیں کر سکتے چپ کر کے بیٹھے رہو، روزے رکھو. خبردار جو ادھر ادھر ہلے اپنے آپ کو لگان دو، روزے رکھو. سمجھے؟ تم میں یہ ستی میں کو الباع فلیتزوج، جس کے پاس استعداد ہے مہر دے سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، مہینے کا خرچہ چلا سکتا ہے، اولاد کی پرورش کر سکتا ہے، فلیت تب نکاح کرے، ورنہ چپ کر کے بیٹھے، ورنہ روزہ رکھے. کیوں جی؟ یہ بھی کس کی طرف متوجہ ہے؟ مالدار کی طرف متوجہ. عورت کو مہر دینا ہے، اس کو نفقہ، اس کو گھر بنا کے دینا ہے. جناب کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہو. کیوں جی؟ یہ دین کہتا ہے، یہ دین کہتا ہے غریب ہو جاؤ. یہ دین کہے گا غریب ہو جاؤ؟ ہمارے کانسیپٹ خراب ہے. یہ دین کہے گا کہ تم فتو فقیر رہو، سب کچھ دے دو. نہ یہ نہیں کہے گا. پھر یہی دین کہتا ہے جہاد کرو. جہاد کرو. جہاد پیٹ سے کرنا ہے. دشمن آئے گا اس کو زور سے پیٹ ماریں گے، وہ اڑ کے جائے گا. اگلا آئے گا چلے پیٹ سے تکلیف ہوتی ہے، سر مار کے کرنا ہے. ارے جہاد ہوگا تلوار سے، بندوق سے، ایٹمی میزائل سے،
اور یورینیم سونے سے زیادہ مہنگی. میزائل بنیں گے پلیٹینیم سے، پلیٹینیم گولڈ سے زیادہ مہنگا ہے. کیوں جی؟ اس کے جو ڈیوائسز لگیں گی وہ پیٹرو کیمیکل سونے سے زیادہ مہنگا ہے. ہاں جی، وہ سونے سے زیادہ مہنگا ہے تو وہ کیا چلے گا؟ اس کے اندر جہاد کے اندر ایک لوٹے کے اوپر 3 بندے جنت میں جائیں گے. لوٹا کیا مالی تو ہے، ایک تیر کے اوپر لوٹا کروں، تیر کے اوپر. لوٹا تو مذاق میں کہتے تھے، میرے منہ سے آج وہی نکل گیا. ہمارے استاد جی کہتے تھے کہ ایک تیر کے اوپر 3 جنتی ہیں، کوئی لوٹے کے اوپر 3 جنتی دکھاؤ مجھے. یہ تبلیغی جماعت والوں کو طنز کرتے مذاق میں، پھر لوٹے کے اوپر جنتی دکھاؤ. میرے منہ سے آج لوٹا ہی نکل گیا. تو ایک تیر کے اوپر 3 جنتی ہیں. وہ تیر کہاں سے نکلتا ہے؟ پیسوں سے بنتا ہے. اور آگے چلتے چلو چلتے. میں نے کہا نا اس سے گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا. تو دین نے مال کو پسند کیا ہے. جی ہاں، حالانکہ جو غریب صحابہ تھے پریشانی اور یہ سارے آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے. آپ نے چپ، آپ کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ، 34 بار اللہ اوپر پڑھ لیا کرو. حضرت عثمان کو پتہ چل گیا، جس کسی کو پیسے دیتے تھے اس نے بتا دیا ہوگا اب ہم بھی تمہارے جیسے ہوں گے. کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نہیں ہوتا، میں بھی کروں. اب روتے ہوئے یا رسول اللہ، فرمایا کہ جو فضل اللہ نے دیا ہے اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں. جی، دین نے مال کو پسند کی. اس طرح کی حدیثوں سے کہ فقراء اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس طرح کی حدیثوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دین نے مال کو پسند نہیں کیا. کیوں جی؟ مال نہ ہو، آپ کے گھر میں روٹی نہ ہو، پیٹ خالی ہو، بھوک لگی ہوئی ہو، اماں بیمار ہو، ان کے علاج کے پیسے نہ ہو، آپ لوگ دین کی بات سنیں گے؟ آپ بیٹھ کے تلاوت کریں گے؟ ہو نہیں سکتا. پیٹ میں چارہ نہیں ہوگا تو تلاوت بھی نہیں کر سکیں گے. پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو تہجد بھی نہیں پڑھ سکیں گے. دین نے مال کو پسند کیا ہے. اس زمانے کی بلینئر صحابہ تھے، بلینائر صحابہ تھے. حضرت عمر نے بھگا دیا سب کو، جاؤ ہول سیل کی دکانیں یہودیوں کے پاس. یہودیوں نے پکڑ لی، ہول سیل تمہارا ہونا چاہیے. آج مین ہول سیل کس کے پاس ہے؟ جو جوڑیا بازار کی بات نہیں کر رہا، جو جوڑیا بازار میں ان کو بیچتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں. یہ شپمنٹ اور کنٹینرز ہو، یہ سب تو ہندوستان کا تھا. ہندوستان کے بحری جہاز جب پہلی مرتبہ انگلستان گئے یعنی انگلینڈ گئے جب ہندوستان کے بحری جہاز، تو پاگل ہو گئے. کہتے یہ اتنا بڑا دیو سمندر میں کر کے آ رہا ہے، یعنی وہ پہچان نہ سکے کہ یہ جہاز ہے، یہ کیا ہے. تو اتنا بڑا دیو کہ ہماری تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے سامنے. تو یہ تو مسلمانوں کی صنعت کاری تھی، ایک زمانے تک مسلمانوں کی صنعت. مسلمانوں کا جو خواندگی لیول تھا ہندوستان کے اندر، ہندوستان مطلب ہندوستان، ترکی، مدینہ، مکہ، یہ سارا عرب کی 12 ریاستیں، یہ UAE جو دبئی ہے اور یہ سب عرب امارات، اردن ہے، لیبیا ہے، مصر ہے، یہ ساری ہندوستان میں داخل تھی، خلافت عثمانیہ کے تحت داخل تھی. اور انہوں نے ایک نظام بنایا تھا. آج بھی میں دیکھ کر آیا ہوں مدینہ شریف میں وہ ریلوے اسٹیشن تھا، جس ریلوے اسٹیشن آج بھی موجود ہے کہ، اور اس کے سامنے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محل تھا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس میں کچھ وقت گزارا تھا. تو اس ترکی کے ریلوے اسٹیشن میں خاص طور پہ دیکھنے گیا، وہاں سے سیدھا ترکی جایا کرتے تھے، یعنی مدینہ سے سیدھا ترکی اس ریلوے اسٹیشن سے جایا کرتے تھے. آج بھی 1-2 پرانے کھچڑے ڈبے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دکھانے کے لیے کہ سیز انجن تھے، بھاپ سے اسٹیم انجن تھے کہ بھاپ سے چلا کرتے تھے. تو یہ دین نے تو پسند کیا، دین نے مالداری اور ثروت کو پسند کیا، دین نے غریب ہونا پسند نہیں کیا. جی ہاں، آپ بیٹھے نہیں کرنا جی اغنیاء 500 سال پہلے جائیں گے، میں ادھر بیٹھا ہوں پہلے پہنچوں گا، یہ بہت بعد میں جائے گا. اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے صحابی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آئے تھے صحابی، یا رسول اللہ میری کوئی مدد کرو، میری کو بہت بھوکا ہوں. فرمایا نہ ادھر سب بیٹھے، بات تیرے گھر میں ہے کیا؟ یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، میں لے آؤں.
لے آؤ. لے آئے. فرمایا کہ ہاں بھائی کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی کو یا رسول اللہ 1 درہم میں دونوں خریدوں گا. کرنا ریٹ بڑھاؤ. اور ریٹ بڑھایا. دوسرے صحابی کو یا رسول اللہ 2 درہم میں خرید لوں گا، اس سے زیادہ کوئی نہیں. 2 درہم میں کوئی اور ہے؟ نہیں کوئی اور نہیں. 2 درہم میں خرید لوں. تو میں 1 درہم کی روٹی لوں، گھر والوں کو کھلاؤ، اور 1 درہم سے کلاڑی خرید کے لاؤ. جو کلاڑی خرید کے لائے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے دستہ ڈال کے دیا. فرمایا کہ جاؤ اور اس سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے بیچو. چنانچہ صحابی گئے اور 17 دن کے بعد واپس آئے. یا رسول اللہ الحمدللہ میرے پاس 10 دینار 10 درہم جمع بھی ہو گئے اور یہ آپ کپڑے دیکھتے ہیں اور گھر میں بقیہ سامان بھی ہے. آپ نے شاباش دی، پسند فرمایا. آپ نے پسند فرمایا کہ بہت اچھا کام. دین یہ نہیں کہتا گھر میں بیٹھے رہو لوگوں سے مانگتے رہو، یہ سخت ناپسند ہے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے قانون پاس کیا کہ جو کوئی کما نہیں سکتا تو اس کو اتنا نذرانہ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے. چنانچہ سب کو وظیفہ ملا. تو ایک نوجوان کو دیکھا بڑے مزے سے لیٹا ہوا کچھ کھا رہا ہے اور مزے سے لیٹا ہوا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم یہ کرتے کیا ہو کرنے کیا کچھ بھی نہیں کرتا. عمر کی طرف سے ہمیں ہر وظیفہ مل جاتا ہے، ہم آرام سے بیٹھے نا. پہچانا نہیں حضرت عمر. ایسے قائل لوگ کہاں پہچان سکتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا تو میری نظر سے گر گیا میری نظر سے. تو دین نے محنت کرنے کو پسند، قائل بیٹھنے کو پسند نہیں کیا. جتنے لوگ ہیں نوکری کرتے ہوئے شرم آتی ہے، پیسہ کماتے ہوئے شرم آتی ہے. محنت کرنا دین نے پسند کیا ہے. چنانچہ یہ اثر ہماری عورتوں پر ہے. ماسی آئے گی کام کرے گی، بیٹھی ہوئی ہے گھر میں کچرا مچا ہوا ہے، گند مچا ہوا ہے. ماسی آتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بڑی زبردست صفائی کرتی ہے. بیڈ کے نیچے جگہ کچرا بڑا ہے، صوفے کے پیچھے دیکھا گند مچا ہوا ہے، اس کے پیچھے ذرا سا صوفہ ہلا 3-4 چھپکلیاں نکلی اس میں سے. تھوڑا ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں بھائی، ہم بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے، کیا کر لے گا. نہ صفائی نہ ستھرائی. کھانا بنانا کیا باہر سے یہ چیز بھی آ گئی، یہ چیز بھی آ گئی، سارے مثالیں آ گیا. وہ میں نے متحدہ مجلس عمل بنا کے ڈالنی ہے، خود ہی بن کے باہر نکل آئے گا. نہ اس کھانے پہ محنت ہے، نہ شربت پہ محنت ہے، نہ کسی اور چیز. جب ان 2 چیزوں پہ محنت تو فروئی چیزیں گھر کی کتنی ہیں، ان چیزوں پہ محنت نہیں. عورتیں گھر میں محنت نہیں کرتی، مرد باہر محنت نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں جی بدحالی ہوگی. بدحالی تو ہوگی کیونکہ اپنی کمی، اپنی کوتاہی. ہم مسلمان کھانے پینے کے شوقین ہو چکے ہیں اور محنت سے محنت کرنی نہیں. بس باتیں کرا لو، میں بھی کر رہا ہوں، باتیں کرا لو. شروع ہوں گے وزیر اعظم سے اور جا کے چپڑاسی پہ ختم ہوں گے اور ہر ایک کی بہترین قسم کی خامیاں نکالیں. کوئی بات نہیں ہے، دین یہ نہیں سکھاتا. تو محنت کرو، کوشش. محنت کی عزت ہے. المؤمن خیر والمؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. جو قوی مومن ہے وہ ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے. قوی سے مطلب موٹا نہیں، ٹھیک ہے. قوی سے مطلب یہ نہیں کہ جناب طاقتور ہو گیا. مطلب یہ کہ ہر اعتبار سے قوی، تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہو، عمل کے اعتبار سے مضبوط ہو، کوشش، کاوش، پیسہ، دولت، اسٹیٹس، ان سب چیزوں کے حساب سے مضبوط ہو. جب کوئی چیلنج آیا ڈھیر ہو گیا اور بہت مشکل کا سفر ہے، نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، آگے بڑھنا ہے. دین آگے بڑھنا سکھاتا ہے. میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی چٹنی کھاؤ، اس کے بعد نکالا الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور ایک آپ پیٹ بھر کے مطلب وہ پیٹ بھر کے نہیں کہ سانس ہی نہ آئے، آپ پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھائیں، کڑھائی کھائیں، قورمہ کھائیں، بریانی کھائیں. اس کے بعد جو الحمدللہ نکلے گا، چٹنی اور دونوں کا بڑا فرق ہوگا. کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو چٹنی کھا کے بھی ویسے شکر ادا کریں، جو اچھا کھانا کھا کے اللہ کی اچھی نعمت استعمال کریں. ایسے بے شمار دلائل.
تو میں پتہ نہیں کدھر نکل گیا، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے کہ ہم بس ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں، بس کافی ہے، ترقی کرنی نہ ایسا نہ ہو، بخیل نہ بنے۔ صدقہ دینا یہ دین میں بڑا پسندیدہ ہے، اور ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو کالا بکرا، اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہونا چاہیے، وہ بکرا دو، ذبح کرو، مناسب نہیں ہے۔ ہمارے کئی علماء کرام آج کے زمانے میں فرماتے ہیں آج کل بکرا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز فرماتے ہیں، کیوں؟ یہ رسم اتنی بن چکی ہے کہ جان کے بدلے جان دو، یہ غلط طریقہ تھا، یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ جان کے عوض میں جان دینا، وہ ایک الگ چیز ہے، ولبنا اور شعیر اور یہ اس طرح کی چیز ہے، وہ اور طریقہ تھا۔ تو جان کے بدلے جان دینا وہ ایک اور کانسیپٹ ہے۔ یہاں پہ اللہ نے مصیبت دی ہے تو اس کو دفع کرنا صدقے کے ذریعے سے، تو صدقہ جب ہی کر سکے گا جب مزاج میں سخاوت ہوگی۔ اس موضوع پر بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی بات کافی۔ تو ہمارا دین ہمیں کاہل ہو کے بیٹھنا نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں محنت کرنا سکھاتا ہے، کوشش کرنا سکھاتا ہے، کوشش کر کے آگے بڑھنا سکھاتا ہے۔ ابا کی ملی ہوئی گدی اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا کی ملی ہوئی چیز کو جب تک آپ خون سے نہیں سیکھیں گے وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے، کسی کام کے نہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا کی گدی پہ بیٹھ گئے، سب بھاگ گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اماں سے کہا میں یہ کیا؟ ابا تھے نظام الدین اولیاء، وہ سب آتے تھے، میں وہی باتیں سناتا ہوں، وہی چیزیں کوئی نہیں ہے کہ بیٹا تیرے قلب میں وہ ہیرا نہیں ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اگر ہمیں دنیا میں محنت کرنے کی عادت نہیں ہے تو ہم دین میں کبھی محنت نہیں کریں گے۔ ہمارے استاد جی مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہ بڑے اللہ والے آدمی، فرمایا کہ کیا سنایا بھول گئے، تو خیر اس کو چھوڑیں۔ تو شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پھر گئے اپنے ابا کے بڑے مرید کے پاس، شاہ عبد القدوس کہہ رہا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، شاہ سعید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القدوس گنگوئی کے پوتے تھے، تو یہ ان کے پاس پہنچے اور پھر جناب انہوں نے جو رگڑا دیا، بہت لمبا واقعہ میں نے یہاں سنایا تھا، تو جو رگڑا دیا، محنتیں کروائیں، مجاہدے کروائے، پھر جب خلافت ملے، وہ جب دوبارہ گنگو پہنچے پھر طوفان ہو جاتی ہے۔ ہمارا سلسلہ انہی سے چلتا ہے، یعنی ہزاروں خلفاء تھے ان کے، لیکن ہمارا سلسلہ ان سے چلتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے باپ کی اولاد تھے۔ تو ہم اگر دنیا میں نکلنے، ہاں وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ایک دوست تھا بہت موٹا تھا، تو اس کو ہم نے تبلیغی جماعت پہ نکالا، تو ایک چلا لگا کے آیا تو اور موٹا، انہوں نے کہا میاں کیوں اتنے موٹے؟ یار میں پہلے دنیا داری میں تھا تو دین کی فکر رہتی تھی، ٹھیک ہے، اب دین داری میں ہوں تو دین کی فکر بھی چلے گی۔ جو دنیا کے معاملے میں بے فکر ہے نا تو وہ دین کے معاملے میں بے فکر رہے۔ بے فکر لوگ اللہ کو پسند آتے، کیوں؟ مزاج نہیں بنا ہوا تو ذکر بھی نہیں کرے گا، مزاج نہیں بنا ہوا تو تلاوت بھی نہیں کرے گا، مزاج نہیں بنا ہوا تو قول کی پاسداری بھی نہیں کرے گا، مزاج نہیں بنا ہوا تو کسی چیز کا لحاظ نہیں کر سکے گا۔ بھائی اپنا مزاج بنا، محنت کر لیں، چاہے بوڑھا ہے چاہے بڑھیا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اپنا مزاج محنت کرنے کا بنائیں۔ وہ عورتیں جو گھر میں محنت نہیں کرتی نا، ان کی بڑی محنت ہوتی ہے شوہر سے لڑائی کرنے میں، بڑی محنت ہوتی ہے فون پہ صفائیاں پیش کرنے میں۔ جب میں نے تو یہ سب کیا تھا نا، دیکھا میں کیا کہوں، میرا شوہر ہی ایسا، میں کیا کہوں، ان کا طریقہ ہی ایسا، ان کو بات بات پہ غصہ چڑھا ہوتا ہے، ان کو بات بات پہ ہر بات بری لگ رہی ہوتی ہے، گھر میں داخل ہوتی ہے ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، باہر بڑے منہ کھول کھول کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے 32 کے 32 دانت 34 ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے گھر کے اندر ایک لعنت پالی ہوئی ہے کس چیز کی؟ غفلت کی لعنت ایسی ہے انسان کو تباہ کر دیتی، اس کے گھر کو تباہ کر دیتی، اس کے بچوں کو تباہ کر دیتی۔
کہ گھر میں 5 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں مل کے رکھیں، صفائی ایک نہیں کرنی، میں کیوں کروں گی، میرے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہماری خواتین نے یہ لیا کہ برتن آپ دھوئیں، آٹا میں گھومتی ہوں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ جیسے ایک مزدور ہے نا، آپ نے سنا تھا کہ مزدور ہے اس کو حدیث لازمی یاد ہوگی کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دو۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے اس مزدور کو دیکھو کوئی اس کو پسینہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، تو اللہ ہماری حفاظت۔ محنت کرنے کے ہم عادی نہیں رہے، جب ہم محنت کرنے کے عادی نہیں رہے تو ہمارے گھر بھی خراب ہوتا ہے، ہمارا بستر بھی خراب ہوتا ہے۔ اٹھے ہیں سو کے اٹھے ہیں، بستر صاف کرنا سنت، بستر لپیٹ کے رکھنا اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، جب سوئے میں بستر جھاڑ کے لیٹنا اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، کپڑے تبدیل کر کے لیٹنا اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے۔ آپ صبح جلدی اٹھتے ہو، خیر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک لی فی امتی بوفی بخوری، اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دے۔ جس گھر میں لوگ 11 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں، نوسط اس گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، پکی شیطان چلا جاتا ہے، اب مجھے آنے کی ضرورت نہیں، اب یہی کام ہے، میری پرسنل سیکرٹری ہے، یہ کام کرے گی، آپ تباہ کرے گی پورے گھر کو۔ یہ جس گھر میں جس جگہ یہ نظام ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے تھے، صبح سویرے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے آئے ماشاءاللہ کھانا ان کے سامنے آیا، خاص ان کے ہم سب لوگوں کے لیے تو وہ ہے ممی ڈیڈی والا کھانا، 2 روٹیاں ایک سالن ہے، وہ آیا ان کے لیے ماشاءاللہ پوری بھیڑ، ٹھیک ہے، اور روغنی نان کھا رہے ماشاءاللہ، چپا کے خان صاحب کو اصل آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہوں گے 50-60 سال کے، اچھا الحمدللہ ہم 93 سال کا ہے، لال سرخ ٹماٹر اتنا کھا رہا ہے اس عمر میں، ایک وقت کا کھانا ہے۔ بہت کچھ لوگوں کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، قدرتی زیادہ ہوتی ہے، ہم لوگ تو 10 دن میں نہیں کھا سکے، وہ سارے خاندان مل کے مہینے نہیں کھا سکتا، وہ ایک وقت میں بیٹھ کے کھا لی۔ تو پوچھا جی کیا کرتے ہیں؟ جی محنت کرتے ہیں۔ صبح کہنے لگے کہ میری صحت کا راز یہ نہیں ہے، کہتے میں نے گھر میں جانور پالے ہوئے ہیں، کہنا کہ کبھی کوئی مرغا مجھ سے پہلے نہیں اٹھا، کبھی کوئی مرغا مجھ سے پہلے نہیں اٹھا۔ تہجد میں اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، وہاں پہ ہل چلاتا ہوں، اس درمیان فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز وہیں پہ پڑھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے میں تلاوت کر کے پورے کھیت کو سناتا ہوں، پشتوں میں تلاوت کرتے ہیں، کھیت کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں گھر آتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں۔ تو یہ یعنی ان کا، اور دوسرا قیلولہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ زندگیوں کے تجربات ہیں، ہم تو ان چیزوں پہ جاتے ہیں۔ قیلولہ لازمی کرتا ہوں، چاہے مجھے آدھا گھنٹہ ملے، قیلولہ آدھا گھنٹہ لازمی اپنے مزاج میں ڈالیں، آدھا گھنٹہ نہ ملے 15 منٹ نہ ملے 10 منٹ، لیکن قیلولہ لازمی کریں، بڑی برکتیں۔ غالباً کسی روایت میں آتا ہے جو قیلولہ کرتا ہے نا، قیلولے وہ بوڑھا دیر سے ہوتا ہے، ما قال شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو اب ہماری اپنی مرضی کون شیطان بنے گا، کون نہیں، میں ایسی مذاق کر رہا ہوں۔ تو بھائی شیطان قیلولہ نہیں کرتا، کوئی ترتیب بنائے۔ دنیا کی کئی بڑی کمپنیاں انہوں نے قیلولے کو لازم کیا، دوپہر کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ دیتے ہیں کہ آپ لیٹ جاؤ، کہیں شور نہیں ہوگا، کوئی فون پہ بات نہیں کرے گا، تاکہ لوگ آرام کر سکیں۔ کئی دنیا کی کمپنیاں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان بالکل ایک تازہ دم ہو جاتا ہے کھانے کے فون پر۔ اذا تعشى تمدّا، جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ، اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو چلو، روایت میں، اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو چلو، یعنی اتنا چلو کہ تمہارا پیٹ ہلکا ہو جائے، یعنی کم از کم 40 قدم چلے۔ اس زمانے میں رات کا کھانا کھاتے اتنا تھا کہ 40 قدم چلنے سے نیچے آ جاتا تھا۔ ہم تو ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع جو کرتے ہیں، وہ ہمیں بابا جی پورا دمبا کھاتے تھے، ہم تو 2 روٹی کھا رہے ہیں جی، تو خیر وہ بابا جی تھے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کی فکر رکھیں جی، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھیں، ہفتہ وار، مہینہ وار یا روزانہ جیسے ہو سکے اس طرح کریں۔ بات میں کوئی اور کر رہا تھا، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانا تھا، لیکن بات اس طرف نکل گئی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آگے اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ جی ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمیں اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیے، اپنے دوستوں میں ہمارا نام لکھ لیجیے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، گندے ہیں، گنہگار ہیں، پھر یہ کہ مخلوق ہمارے گناہوں پر گواہ ہے تو خود ہمارے گناہوں پر گواہ ہے، لیکن اللہ جی آپ ہی فرماتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، آپ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ میری ہم سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی شاہدوں کو مٹا دیجیے، ہمارے گناہوں کے گواہوں کی گواہیوں کو مٹا دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معافی کا اعلان فرما دے، ہم گندے ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیرے نام لیوا ہیں، کسی بہانے سے تیرا نام لے لیتے ہیں۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے، میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، تکالیف کو دور فرما دیجیے، جو روزی کی مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ مشکلات کو دور فرما دیجیے، جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ بیماری کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اللہ اپنے پیار میں ہمیں بھی دیوانہ اور مستانہ بنا دیجیے، جیسے آپ نے عارف رومی کو، شمس تبریزی کو اور اللہ والوں کو بنایا ہے۔ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، تجھ سے دور رہ کے تھک گئے ہیں، اے اللہ تجھ سے دور رہ کے تھک گئے ہیں، کوئی سبیل نہیں، کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کا قرب ملے، قرب خاص ملے۔ اللہ ہمارے ذکر میں وہ چاشنی ڈال دے، ہمارے عمل میں وہ برکتیں ڈال دیجیے، وہ نورانی تجلیات ڈال دیجیے جس سے آپ کا قرب ملتا ہو، جس سے آپ حاصل ہو جاتے ہو، جس سے آپ مل جاتے ہو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ جو معذور ہیں اللہ صحت عطا فرمائیے، تکلیف کو دور فرما دیجیے، کہ بیٹے حسن کو، ان کے والدین کو اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی اے اللہ 1.5 مہینے سے بیمار ہیں، صحت عطا فرمائیے، صحت کلی عطا فرمائیے، یہ گھر والوں کو، ان کے والدین کو اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ ہمارے آصف بھائی نرینہ سارے اولاد کی دولت سے نوازی ہے۔ اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، کئی پیغامات بھیجتے ہیں، کئی میسیجز بھیجتے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہم ان کے نام گنوا نہیں سکتے لیکن آپ تو جانتے ہیں، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں، تو جسے دعا ہے میری اور ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير